أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اور درود و سلام کے بعد جمعہ کا خطبہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، کانفرنس جلسے ان کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، اور جمعہ کا ماحول آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داود۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس حدیث پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، یہ من عموم کا، جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، محبت مسلمان بھی کرتا ہے اور محبت مشرک بھی کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض، سارے نہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے اور ان اپنے شریکوں سے یحبونہم، ان سے وہ محبت کرتے ہیں اور ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور مومن والذین آمنوا
اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے محبت میں بڑے سخت ہوتے، بڑے شدید ہوتے۔ یہ ہے معنی من احب للہ، کہ اللہ سے محبت۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سے طالب علم ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آسان سا راستہ ہے، میرے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پیغمبر کی اتباع کرو۔ من احب للہ، دو بھائیوں کی آپس میں محبت۔ میں کہا اسلام آباد میں رہتا ہوں، کہاں یہ گنج مکلوڑ، بڑا لمبا سفر، رات ہم 3 بجے تقریباً چلے۔ پھر میرے جیسا آدمی کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ میرے استاد اور میرے مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جس جگہ درس یا جمعہ یا جلسہ، وہاں کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ اور پورا پاکستان گواہ، شاید ہی کوئی جلسہ لیٹ ہوا ہو۔ آگے جلسے والوں کی مرضی ہے۔ میں 11:15 بجے تقریباً آ گیا تھا، 1:15 بجے وہ مجھے لے کر آئے۔ اگر وہ مجھے کہتے کہ جلدی چلو، میں تو آ گیا تھا نا۔ یہ جو سفر اور آپ کا یہ بلانا، یہ کیا ہے؟ من احب للہ، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپ مجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میں رب کی توحید بیان کرتا پھرتا ہوں، دنیا کو بتاتا پھرتا ہوں کہ مالک اور خالق، مشکل کشا اور حاجت روا زمین کے نیچے نہیں، آسمان پر مستوی ہوتے۔ پوری دنیا میں یہ دعوت ہے۔ تو من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اس نے تنگی کی حالت میں آپ کے گھر راشن دے دیا تھا۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی موقع پر اس کا احسان میرے سر پر ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم احسان مند ہیں۔ بیٹی کی فیس کالج کی رانا صاحب نے بھر دی تھی، چودھری صاحب نے بھر دی تھی، تو احسان مند ہے۔ جو اللہ کے لیے محبت ہے وہ سن لیجیے۔ ایک شخص اپنی بستی سے چلا، راستے میں اسے ایک شخص ملا، سلام دعا کے بعد انہیں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ فلاں بستی میں گنج مکلوڈ میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میرے اہل حدیث بھائی ادھر رہتے، میں بھی اہل حدیث ہوں، وہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی توحید پرست ہوں، وہ بھی توحید پرست، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے۔ کہا اس نے کوئی تیرے ساتھ نیکی کی تھی؟ یاد کرانے جا رہا۔ کوئی ضرورت ہے؟ پیسے لینے جا رہا ہے؟ احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ اس نے مجھ پر احسان کیا، نہ میں نے اس پر احسان کیا، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ توحید پرست ہے۔ اب یہ بندہ جنگل میں اس بندے کو کہتا ہے اچھا پھر اگر تو یہ بات کہتا ہے
کہ میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کا معیار عقیدہ توحید ہے، حسن نہیں، جوانی نہیں، مال نہیں، چدراہٹ نہیں، سیاست نہیں، صرف یہ کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا۔ میں اس لیے جا رہا ہوں۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اچھا پھر سن، اگر تو صرف اس لیے جا رہا ہے تو میں بھی پھر انسان نہیں، میں انسانی شکل میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے، میں نے تجھ سے پوچھا ہے، حالانکہ رب جانتا ہے، تو کیوں جا رہا ہے؟ اب خوشخبری ہے، جدھر تو جا رہا ہے اس سے ملاقات کرے گا، تو پھر یاد کر لے، رب فرماتے ہیں رب نے تجھے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے من احب للہ، اللہ سے محبت، انسانوں کی، انسانوں سے محبت، انسانوں کی جانوروں سے محبت۔ صحیح بخاری میں ایک فاحشہ عورت پانی پی کر کنویں سے جب ہٹی تو دیکھا ایک کتے کا بچہ گلی میٹھی چاٹ رہا ہے، اسے ترس آیا کہ اس کا بھی جگر ہے اور پانی مانگتا ہے، اس نے اپنا جوتا دوپٹے میں باندھا، نیچے لٹکایا اور پانی بھرا اور اس کو پلا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا۔ جانوروں سے محبت، انسانوں کی آپس میں محبت، من احب للہ۔ مجھے یاد ہے میرے مربی ابو محمد شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ وقت کا امام تھا۔ حرم میں ایک تقریر عرب علماء کو، ایک سندھی میں اور ایک اردو میں، 3 تقریریں کیا کرتے بیت اللہ میں، اتنا بڑا امام۔ وہ کہتے میں جب سندھ میں آ کر ڈیرے ڈالے، سندھی تھے، سفر میں جا رہا تھا، 24 گھنٹے میں ایک بس چلتی تھی، بس ایک سٹاپ پر رکی تو میں نے ایک تھڑے کے اوپر، مٹی کا تھڑا جو اونچا سا بنا دیا جاتا ہے نماز کے لیے، ایک شخص کو میں نے سینے پر ہاتھ باندھے اور رفع الیدین کرتے دیکھا۔ میں بس سے اترنے لگا تو کنڈکٹر کہتا ہے سائیں آپ کا سفر تو بہت لمبا ہے، آپ نے وہاں جانا؟ کہا نہیں، میں نے بھی یہیں اترنا، یہیں اترنا۔ اس کے بعد جا کر بیٹھ گئے، اس نے سلام پھیرا اور اسے کہا میرا نام سید بدیع الدین شاہ راشدی ہے اور میں اس لیے اتر گیا ہوں کہ تو بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد، کہ اس علاقے کے اندر ایک اہل حدیث ہے جو رفع الیدین کرتا ہے، اس کے ساتھ گھر گئے، رات وہاں گزاری۔ رات کی تاریکی میں سندھ کے اندر گوٹھ کہتے ہیں اس علاقے کو، کثرت سے ہندو تھے۔ رات کو اس کے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور کہا کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی موڑا لے آؤ، کوئی کرسی اگر ہو تو۔ سامنے ایک بندے کو بٹھایا اور درس دیا۔ پورا گاؤں میں رات کی تاریکی میں، تھر کا علاقہ، صحرا، ہندو اٹھ کر آواز کی طرف آئے۔ آپ نے 2.5 گھنٹے خطاب کیا۔ صبح جب ہوئی تو پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ من احب للہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں رونقیں، یہ پیچھے چلے جائیے تاریخ میں، لاہور سے بابا تبلیغ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمہ اللہ، لسٹ ہوتی تھی 3-4 آدمیوں کی، اور ایک ایک گاؤں میں جا کر اس سے ملاقات کرتے، اس کو تقویت پہنچاتے، اور گھر کے اندر 4 بندے جمع کر کے اللہ کی توحید کا پیغام دیتے کہ اس بستی میں اللہ کی عبادت ہونے لگ جائے۔ یہ ہے من احب للہ، اللہ سے محبت۔ یہ بھی سن لیجئے، قرآن مقدس ہے، یہ فرمایا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر
युवादून मन हाद अल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। माना गया कि आप किसी ऐसी कौम को नहीं पाएंगे जिसका अल्लाह पर ईमान हो, जिसका अल्लाह पर ईमान। मैं यहां कहा करता हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक जमात है जिसका नाम अहले हदीस है और उसका ईमान अल्लाह पर। आप कहेंगे बाकी का नहीं है, बाकियों का तो तावीज पर है। यहां बाबे का तावीज बंधा हुआ है इमाम दामिन का। इमाम दामिन का है, करबला में शहीद हो गया था। जो अपने आप को बचा न सका उसका तावीज बेनजीर ने यहां पर बांधा हुआ। शहबाज शरीफ के बेटे ने यहां पर बांधा हुआ है। अल्लाह पर ईमान, हाथ में छल्ले और कड़े और मनके। किसी अहले हदीस को देखो पूरी दुनिया में आपको उनके हाथ में ना बवासीर का छल्ला नजर आएगा ना हुसैन का कड़ा नजर आएगा। क्यों? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह, उनका अल्लाह पर ईमान, उनका रब पर ईमान है। हमारा ईमान तो टूटी हुई जूती पर है। आप देखिए जरा, ये मुहर्रम खत्म होने वाला है, खत्म तो नहीं हुआ ना, खत्म होने वाला है। मुहर्रमुल हराम में राफदी क्या करते हैं, जो वो दुलदुल घोड़ा उसके पांव के नीचे लोहे का कड़ा लगा होता है, क्या कहते हैं उसको? खुई। वो चल चल कर सारा साल मुलायम हो जाता है, घिस जाता है। अब अगर उसको लेकर चले तो घोड़ा अगर तेज चला तो गिर जाएगा। साईं आकर उसके किले उखाड़ता है और नया लगा देते हैं। क्यों? सोचिएगा जरा, सोचिएगा जरा, क्यों? कि घोड़ा गिरे ना, 10 मुहर्रम को घोड़ा गिरे ना। अब ये सुन्नी मुसलमान क्या करता है, वो जो लोहे का कड़ा जो उस घोड़े को गिरने से बचा नहीं सकता, ये उसको उठाकर टूटी गाड़ी पर लगा देता है कि अब ये लग गया है, इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका अल्लाह पर ईमान है? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान। मरना जी, मरना, मरना। और मौत की खबर किसी को पता है कि मौत कब आएगी? वो देखो चलास, गिलगत, वो बाबू सर टॉप, वो दीर, कैसे आसमान से पानी बरसा और गाड़ियों समेत उठाकर दरिया में रब ने फेंक दिया। उन्हें खबर थी कि हम मरने के लिए जा रहे हैं? वो तो खेलने के लिए गए थे, सैर और तफरीह के लिए गए थे, मौत की खबर नहीं। जब मौत की खबर नहीं और अगर ईमान है अल्लाह पर, अपने भाई से क्यों नाराज रहता है? सोचिएगा जरा ठंडे दिल से। मेरा भाई है, मेरा नमाजी है, अहले हदीस है, तौहीद परस्त है, लड़ाई किस बात की है जी? इमाम के पीछे मैंने बैठना होता है और ये नया मुसाफिर आकर इमाम की जगह इसने काबू कर ली। लड़ाई हो रही मस्जिदों। और कुरान क्या कहते हैं? अल्लाह के लिए मोहब्बत। हमने तो अल्लाह के लिए मोहब्बत की ही नहीं। चुदराहट, सियासत, फिरका बंदी, तंजीमें। मन अहब्ब लिल्लाह,
جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. ایک بندہ آیا, کہا اللہ کے پیغمبر متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, نوجوان کتنی تیاری کی ہے؟ دیکھو معلم, دیکھو کتنا خوبصورت. آپ کہہ دیتے پتہ نہیں کب ہوگی. نہ, ہر موقع پر تربیت. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوجوان تیاری کیا کی ہے؟ کتنی تیاری کی ہے؟ جیسے لائک سٹوڈنٹ سر سے پوچھتا ہے, استاد سے, سر پیپر کب ہوں گے؟ پیپر کب ہوں گے؟ سر پوچھ تیاری کر لی ہے؟ سر پوری کتاب یاد ہے, جہاں سے مرضی سن لیں. اور جس کی تیاری نہیں ہوتی وہ کہتا اللہ کرے پیپر ہو ہی نہ, کرونا لگے ڈائریکٹ اگلی کلاس میں چلے جائیں. ابھی ہوا ہے نا کرونا میں. پوچھا کیا تیاری کی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر تیاری تو بہت کمزور ہے, لیکن ایک بات ہے, میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا. دیکھو من احب للہ, یہ ہے قواعد اربع, اہل علم جانتے ہیں یہ 4 قاعدے ہیں. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ, یہ قواعد اربع ہے. پوری شریعت ہے, ایمان ہے اس کے اندر. اور اس کی پہلی بات یہ ہے من احب للہ, کہا میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں آتا ہے, کہا میری نیکیاں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد بہت تھوڑے ہیں, لیکن میں عمر سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں. اور میرے پیغمبر نے کہا تھا جس سے محبت تو کرتا ہوگا انس, کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہو. من احب للہ, ہم اللہ سے محبت کرتے. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی, ہم مسجد میں کتنی پڑھتے ہیں؟ پورا قرآن پڑھ لیں. نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے, اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین. اذان کے بعد کہاں آؤ؟ اپنے دکان کے تھڑے پہ اللہ اکبر. نماز ویسے کہے گا میں اللہ سے محبت کر. اللہ کہہ رہا ہے, کہلوا رہا ہے حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آ, حی علی الفلاح, یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور یہ مسلمان اپنے تھڑے پر ہاتھ باندھ کر وہیں 4 فرض پڑھ لیتے. کیوں؟ گاہک بہت ہے, دکان پر فرق پڑے گا. رزق دینے والا کون ہے؟ پھر تو ہمارا ایمان گاہکوں پر ہوا, رب پر تو نہ ہوا. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ, جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے ان کو تو ایسا نہیں پائے گا کہ نبی کے دشمنوں سے محبت کرے. یوادون من حاد اللہ, جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے, اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے. ایمانداری سے بتائیے, قبر پر سجدہ اللہ کی مخالفت ہے یا نہیں؟ قبر والے مردہ سے جا کر رزق کا سوال کرنا اللہ کی مخالفت ہے یا نہیں؟ ہم اسے بیٹی کا رشتہ دے دیتے, ہم اس کے لیے الیکشن میں بھاگے بھاگے پھرتے. جو جماعت, سیاسی پارٹی علی حجویری کی قبر کو عرق گلاب سے دھوئے, وہ مسلمانوں کے امام بن سکتے؟ سوچ لو. یہ قرآن ہے, قرآن اپنے بات سے نہیں کہہ رہا. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اس کی دوستی نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے, اگرچہ ولو کانوا آباءہم, ابا جی کیوں نہ ہو, باپ ہی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش تو کر, میں ہوں کون. سنی سمجھتا ہے ہمارا
10واں 7واں 40واں برسی یہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ہے۔ اہل حدیثوں کی مسجد میں جمعہ پڑھ لیتا ہے اور فریدین کرتا ہے، اہل حدیث سمجھتے ہیں ہمارا ہے۔ جماعت اسلامی کو جا کر ووٹ دے دیتا ہے، جماعت اسلامی سمجھتی ہے ہمارا ہے۔ سوچئے گا ذرا، تو ہے کون؟ دنیا کا کوئی شخص اس زیدی کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے یہ اہل توحید ہے، یہ قبر پرستوں کا ساتھی بن سکتا ہے؟ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے والد کا مقام توحید کے ساتھ رکھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید کے بعد باپ کا درجہ، اور اگر باپ اللہ کا دشمن ہو، قبر پرست ہو، پیر پرست ہو، تعویذ فروش ہو، من کے بیچتا ہے، بتوں کا پجاری ہے، قرآن کہتے ہیں تیری اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے، من احب للہ، اللہ کے لیے محبت ہے۔ جب میری آپ سے اللہ کے لیے محبت ہوگی تو میرے سامنے جو کھانا ہوگا میں کہوں گا اپنے بھائی کو دے دیں۔ وہ 4 ساتھی تھے نا پیغمبر کے، ایک نے پانی مانگا، ساتھی دوسرے نے، پہلے پر پانی پہنچا، اس نے کہا دوسرے کو دے دے، دوسرے پہ پہنچا تو تیسرے نے کہا پانی، تیسرے کو دے دے، تیسرے پر پہنچا تو چوتھے نے کہا پانی، چوتھے پہ پہنچا تیسرے نے کہا چوتھے کو دے دے۔ کیوں؟ من احب للہ۔ جب وہ چوتھے پر پہنچا تو فوت ہو گیا، تیسرے پر آیا وہ بھی فوت، دوسرے پر آیا وہ بھی فوت، پہلے پر آیا وہ بھی فوت۔ محبت تھی کہ نہیں؟ لوگو ہماری محبت کیسی؟ مسجدوں میں لڑائی، تنظیموں میں لڑائی، سبحان اللہ۔ اور میں بڑا حیران ہوں، اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اس مسجد میں آ کر۔ وہ جب میں نے اشتہار دیکھا نا کل، تفصیل سے لکھا ہوا تھا کھٹیکاں والی مسجد، کھٹیک ایک قوم ہے۔ ہم جب اہل حدیث ہوئے، ننیال ہمارا کچھ ماتم کرتا تھا اور کچھ ماتم کرنے والوں کو روح افزا پلاتا تھا، اور ددیال پکے قبروں کے پجاری ہیں۔ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دے دی۔ جب ہم نے یہ نماز پڑھی نا اپنے گاؤں سرائے سدو میں، تو میرے ماموں نے کہا تم اب سید نہیں رہے، کھٹیک بن گئے۔ میں نے کہا وہ کون ہوتے ہیں کھٹیک؟ کہا وہ شہر کے کونے پر ایک مسجد ہے کھٹیکوں والی، تم تو اس طرح نماز پڑھتے ہو۔ ہم نے تو عصر کی نماز میں دوڑ لگائی، وہ اپنی مسجد مل گئی ہے، واہ! وہاں دیکھا تو کچھ لوگ ایسے نماز پڑھ رہے، دل باغ باغ ہو گیا، یا اللہ ہمارے شہر میں یہ لوگ بھی۔ پھر کھٹیکوں سے خاص محبت ہو گئی۔ وہاں کھٹیکوں کا جو امام تھا وہ کوئی اور تھا۔ جب ہم پہنچے ہم نے کہا جناب آج سے آپ فارغ، وہابیوں کا امام قبر پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں کوئی مولوی نہیں تھا، غریب آدمی تھے۔ ہم نے کہا ہم جو آ گئے اب نمازیں بھی ہم پڑھائیں گے، جمعے بھی ہم پڑھائیں گے، عیدیں بھی ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے ایک پرانا تعلق ہے، اور اگر کسی بزرگ کو آپ میں سے کھٹیک برادری میں سے، ہمارے ایک بابا جی تھے کھٹیک جو فجر کی اذان دیتے، وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ دی بڑی آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دینا پیا گواہی۔ مجھے آگے بھول گئے، میں نے کتنی کوشش کی ہے کئی مرتبہ، یہ پوری اذان کا جواب ہے۔ حیا علی الصلاۃ دے مانا طرف نمازاں آؤ، حیا علی الفلاح دے مانا طرف کامیابی آؤ، پتہ نہیں اس طرح کا کچھ تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو پڑھو نمازاں، قبری جا کے سو لے آجے بڑی لمیریاں راتا۔ میں آپ کو ایک کہوں گا اگر کسی کو یہ پوری اذان کا جواب یاد ہے ایک دفعہ میرے سامنے پڑھ دے انشاءاللہ۔ مجھے اس بابے سے بڑی پیار تھا، فجر کی اذان دیتے تھے، پھر ہم جاتے، ہم نماز پڑھاتے، وہ بڑے خوش ہوتے ہوئے کہتے سید اور اہل حدیث
سید، اور سید بھی وہ جو اصل سید زیدی حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا تھا نا کربلا میں جو بچ گیا تھا ایک، اس کا نام تھا زید العابدین زیدی، وہاں سے اس کی اولاد زیدی ہے، نقوی، مشہدی، قادمی، جیلانی، گیلانی، یہ سارے پیچھے ہیں، جونیئر ہیں یوں کہہ لیں، سید زیدی اور پھر اہل حدیث۔ گرمی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ برداشت کرو، اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کے بدلے جو حشر کے میدان کی گرمی اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر پکا ایمان رکھ، پکا ایمان رکھ کہ اللہ اہل توحید کو انشاءاللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو اگر کسی بابے کو یہ اذان کا جواب، وہ فجر میں پڑھا کرتے تھے اور بڑا خوبصورت لوگ سنتے تھے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتے تھے، یہ تو ضمناً ایک بات ہو گئی۔ اچھا جی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ، اگرچہ وہ آبا و اجداد، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، کبا قبیلہ نہ پکا مواحد بن، جب تو ساروں سے ناتا توڑ کر من احب للہ، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں ان کے دلوں میں ایمان لکھ دوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ تو من احب للہ، اللہ کے لیے محبت، اور جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے وہ کسی چودراہٹ پہ، کسی سیاست پہ، کسی تکبیر کہنے پہ، اذان کہنے پہ آپس میں لڑتے، وہ کہتا ہے بھائی تو کر لے، اذان دینے آیا، وہ کہتا نہیں میری مسجد ہے، میں اذان دینی ہے، میں سپیکر اپنے پیسہ نہ لایا، میں قاری صاحب نے آکھیا سی عابد نے کہ میں اذان دیواں گا، کوئی اور نہیں دے، نہ دوسرا آ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اذان، انہوں نے کہا بھائی جان آ جاؤ اذان دیں، یہ لو دے لو اذان، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، نہ دینے والے کو اور دینے والے کو بھی پورا ثواب، دونوں کا ثواب کم۔ من احب للہ، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جو ناراض ہوتا ہے اپنی کوئی تنظیم کھڑا کر لے، نہ 24 جولائی 1948 کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کب؟ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ 24 جولائی 1948 کے اندر اہل حدیث کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں ہمارے اکابر جمع ہوئے تھے، مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل ذبیح اللہ، یہ کبار علماء، عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ جو کڑی وہاں سے چلی تھی، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آج اس کی صورت ایک موجود، چھوٹی چھوٹی جو نہریں، چھوٹے چھوٹے کھالے، یہ سارے لے آؤ اور من احب للہ، اللہ کی خاطر مرکزی جمعیت میں مل کر ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، بدعتی متحد، قبر پرست متحد، رافضی متحد، اور یہ توحید پرست، اس کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، اور کہے گا مجھ سے پکا حدیث کوئی نہیں، ایک ہو جاؤ اللہ کی توحید کی خاطر، میری خاطر نہیں، چھوڑ دو۔ پیغمبر نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اپنے بھائی کے لیے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت چاہیے پھر چھوڑ دے اپنے بھائی کو، کیوں ناراض ہوتا ہے اس سے؟ اور مسجد میں کوئی پنکھا، کوئی لینٹر، کوئی رنگ کروا دیا ہے نا، بھول جا کس نے کروایا۔ کراچی میں ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، میں نے دیکھی ہے، وہاں پر جمعہ پڑھایا، رات کی تاریکی میں ایک شخص آیا، مسجد زیر تعمیر تھی، کافی بڑی، کروڑوں کا پروجیکٹ تھا، اس نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، مسجد میں اکثر غریب خادم ہوتا ہے، اس نے دروازہ کھولا،
دیکھا ایک بڑی گاڑی پر ایک آدمی، اس نے کہا ادھر آؤ، اس کے پاس چلا گیا، سلام دعا کے بعد اسے کہتا ہے ڈگی کھولی، آٹے کی جو 2.5 من کی بوری ہوتی ہے نا، وہ نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہا یہ غلہ، میں نے ایک مولوی رکھا اپنی مسجد، کئی مسجدیں ہیں میرے زیر انتظام، میں نے اس سے پوچھا ایک دفعہ فون کر کے، وہ موٹر تھی پانی کی وہ کدھر؟ اگر میں بیچ کے اپنی بیوی کا علاج کرا لے۔ شاباش، بہت خوبصورت۔ اس نے بھی جا کر رات کو امیر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے کہا خیر ہے 2 بجے۔ اس نے کہا جناب یہ آٹے کی بوری نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، دل بڑا انسان کا خراب ہو جاتا ہے، یہ پکڑو مسجد میں لگا دو، کوئی بندہ دے گیا۔ کہا اس بندے کا نام، کوئی ٹیلی فون، دوبارہ جا۔ اس نے کہا وہ آیا اور گیا، دنیا آج تک اس بندے کو تلاش کرتی پھرتی ہے، کسی کو نہیں پتا یہ نوٹوں کی بوری کون دے گیا۔ من احب للہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ ایسے کام کیا کرتے۔ اہل ایمان جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اس کی دل کی کیفیت، اپنے دلوں کو چیک کر لیجئے، دیکھیے گا، سنیے گا۔ اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دیتا ہے، بگڑیاں بناتا ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، اولاد بخش ہے، صحت بخش ہے۔ ٹھیک ہے، دل کی کیفیت چیک کرو۔ اب ادھر اللہ سنتا ہی نہیں، بابا موڑتا ہی نہیں، ہماری بابے کے آگے، بابے کی اللہ کے آگے اپنے دل کو چیک کر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، ہائے ہائے، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا وہ مستوی عرش ہے، وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈے کو اژدہا بنا سکتا، وہ اس کے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر چمکتا ہوا نکال سکتا ہے۔ اللہ کی تعریف۔ اگر دل خوش ہو تو یاد رکھ مومن آدمی، اور اگر دل تنگ ہو، ہاں علی اجویری کی تو تعریف ہو ہی نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ بابے 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 کیا کر سکتے؟ بابے میرا ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتے، تمہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بال سفید ہے بابے کی داڑھی میں، کالا کر کے دکھا دے، تیرا مسلک قبول کر لو۔ بابے بہت کچھ کر لیتے، صرف اتنا کر دے، بابا خود اور بابے کی اپنی داڑھی، میری نہیں، اپنی داڑھی کا بال جو سفید کر دیا اس بادشاہ نے، کالا کر کے دکھا دے بغیر کلر کے، رنگ کے، تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ سفید کو کالا کوئی کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے داڑھی میں سفید بال دیکھے، پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ نور ہے۔ اور ہم جب دیکھتے سفید بال، ہے تیری، سارے سفید بال پھاڑ کے بیوی کو کہتے ہیں جوان ہوں ابھی، دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ سفید بال۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام یہ نور ہے۔ فرمایا نور بڑھا دے، یا اللہ یہ نور بڑھا دے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب باپوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرق ہے، دیکھیے گا، 2 جماعتوں میں فرق ہے، اہل حدیث میں اور باقی دنیا کی سارے فرقوں میں فرق ہے۔ کیا؟ ہم جب مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں، خوشی میں، جس حال میں بھی ہوتے ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مشکل دور کر دے۔ اور قبر پرست، وہ پارٹی جسے اللہ سے پیار ہی نہیں، وہ کیا کہتی ہے؟ اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی، بولو تو صحیح، پار لگا دینا۔ کشتی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سارے 72
سادات کربلا میں علی نے آ کر مدد کی آئے، اور مکہ کے پلیت بت فروش بت پرست، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی ان کی بھنور میں پھنستی تو کہتے سارے اللہ کو پکارو، اب لات شاہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں آپ کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کشتی بھنور میں پھنسی ہے، حق باول حق بیڑی دھک حق دھک حق دھک، فرق نہیں ہے۔ ایمان ایمان فلما نجاہم الی البر، وہ ابو جہل کا بیٹا تھا نا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مکہ جب فتح ہوا وہ بھاگ گئے، میں نہیں رہتا مکہ میں، یہاں سارے بھابی آ گئے، میں نہیں رہتا یہاں پر، سارے کہتے ہیں بتوں کی عبادت نہیں ہوتی، یہی تو بھابی کہتے ہیں، یہی صحابہ کہتے ہیں، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبادت کس کی؟ زندہ ہے جو، یہ پتھر ہے بیچارے۔ وہ بھاگ گیا، آگے اللہ کی شان ہے، کشتی میں بیٹھا، ادھر سے آئی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، طوفان بن کر جب آیا نا لہر سمندر کی، وہ ملا کہنے لگا دعوا اللہ، اوے اللہ کو پکارو۔ اکرمہ کہتے ہیں جب اللہ تری میں بچا سکتا ہے تو خشکی میں نہیں بچا سکتا، یہی تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنے دل میں کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں کشتی میں اگر بچ گیا نا سیدھا اپنا ہاتھ جا کر محمد رسول اللہ کو دے دوں صلی اللہ من احب لی، جو رب سے محبت کرتا، رب کے لیے محبت کرتا ہے، وہ اپنے کسی مسلمان سے لڑائی اور فساد کر سکتا؟ وہ رب کی توحید میں ڈاکہ ڈال سکتا؟ وہ نبی سے دشمنی کر سکتا؟ ہمیں کہتے ہیں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں مکھی مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ہم نے جب شروع کی کہتے ہیں کھٹیک بن گئے، سید نہیں رہے، بڑی بڑی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، آمنہ کے لال نے ایسے کیا، ہم ایسے انشاءاللہ موت تک کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے، اور دنیا کو یہ دعوت دیتے رہیں گے۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی نماز قبول کروانی ہے، حج قبول کروانا ہے، زکوٰۃ قبول کروانی ہے، روزے قبول کروانے ہیں، طریقہ صرف ایک ہے، کیف تعبد، پوچھو نبی سے حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی۔ اب اگر کوئی بے وقوف آدمی کہے شاہ صاحب آئے تھے گنج ملکوٹ میں اور بڑی سخت تقریر کر کے گئے، سخت کیا تھی؟ کہتے تھے اماموں کو چھوڑو اور اماموں کے امام محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلو، یہ سخت بات ہے، اور یہ میں کہتا رہوں گا، ڈنکے کی چوٹ کہتا رہوں گا، علی وجہ البصیرت کہتا رہوں گا، قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتا رہوں گا کہ ہم تو وہ ہیں اللہ کی توحید میں کسی کی شراکت برداشت کرتے، اور نبی کی اطاعت میں کسی کوفہ کے امام کی شراکت برداشت کرتے۔ سادہ سا فرق ہے، دعا تو کرو نا حضرت دل سے، یا اللہ جو نبی کی محبت میں کسی پیر فقیر امام کو نہیں مانتا، کل حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے اسے پانی نصیب فرما دے۔ ہم کہیں گے یا اللہ یہ پتہ کون ہے؟ نبی پوچھیں گے کون ہے؟ یا اللہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، سہروردی، قادری، اتاری، پتہ نہیں، نبی کے آنے کے بعد پیاسے ہیں، سوچئے گا ذرا، پیاس لگ رہی، نبی سے بڑا دنیا میں کوئی امام ہے؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد زمین پر ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔